عمر کا ایک حصہ، شقہ جدید عربی میں فلیٹ کو کہتے ہیں، تو یہ حصہ ہے۔ وقتنستُ، اور میں نے شکار کیا تھا، افہام کے نیٹ کے ساتھ۔ جال جو ہوتا ہے شبکہ، یعنی چیزیں پکڑنے کے لیے، میں نے شکار کیا تھا افہام کے جال کے ساتھ اس کتاب کے غافل مسائل کو، یعنی تشبیہ دی ہے ان جانوروں سے، شوارد شاردہ کی جمع ہے، جنہیں شکار کیا جاتا ہے ان کی غفلت کے دوران۔ وقیدت، اور میں نے قیدی بنایا تھا قلم کے میخوں کے ذریعے، وتد کی جمع ہے اوتاد، اقلام کے میخوں کے ذریعے میں نے قیدی بنایا تھا اس کتاب کے وحشی جانوروں کو۔ عوابد، جو اہلی نہ ہوں، وحشی ہوں، جنگلی جانور، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مفاہیم جو عام ذہنوں کے قریب نہیں آنے والے تھے، میں نے ان کو اپنا بنانے کے لیے کافی محنت ماضی میں کی ہوئی تھی۔ وَسِرْتُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَمِيرَهُ، اور میں بن گیا دن رات میں اس در مختار کے ساتھ گفتگو کرنے والا۔ سمیر، اپنے دوست کے ساتھ راز کی بات کرنے والا۔ حتیٰ اسر الیہ، میں نے یہاں تک اس کے ساتھ گفتگو کی کہ اس کتاب نے، اسر در مختار نے، مجھے اپنا راز بتا دیا۔ حتیٰ اسر الیہ سرہ، یہاں تک کہ اسرہ کا فعل ہوا در مختار، کہ در مختار نے مجھے آہستہ سے راز کی بات بتا دی۔ وَضَمِیرَہ، اور جو اس کے ضمیر میں تھا۔ وَأَطْلَعَنِی، اور در مختار نے مجھے مطلع کر دیا، عَلیٰ حُورِہِ، اپنی حوروں پر، المقصورات فی الخیام، جو اس کے الفاظ کے خیموں کے اندر بند کی گئی تھیں، تو مجھے اس نے ان پر مطلع کر دیا۔ یعنی عام لوگوں کے لیے تو اس کتاب کے معنی یوں ہی اجنبی تھے اور چھپے ہوئے تھے، جس طرح کے پردے خیمے کے اندر بند حور ہے جو کسی کو نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کتاب نے مجھے خود ہی اپنی حوریں دکھا دیں، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پوشیدہ مطالب مجھ پہ واضح کر دیے۔ وَکَاشَفَ لِی، اور اس کتاب نے کھول دیا میرے لیے، وجوہ مخدراتہ، اپنی پردہ نشین عورتوں کے چہروں سے کھول دیا۔ کس کو؟ اللسامہ، پردے کو، یہ مفعول بھی ہے کاشفہ کا، نقاب کھول دیا۔ فَطَفِقْتُ، تو میں شروع ہوا، اُوَشِّئُ حَوَاشِیَ صَفَائِحِ صَحَائِفِهِ اللَّطِیفَہ، میں شروع ہوا درا حال کہ میں اُوَشِّئُ، مزین کر رہا تھا اس کے لطیف صحائف کے رجسٹروں کے حواشی کو، اس کے لطیف صحائف، صحائف ہیں رجسٹر، صحیفہ کی جمع، اور صفائح یہ یعنی اس رجسٹر کے پہلو مراد ہیں صفحات۔ اوشیو، میں اس کو مزین کر رہا تھا اس کے اوپر حواشی لکھ کر۔ بما ہوا فی الحقیقت، اس کے ساتھ میں حاشیہ لکھ رہا تھا، یعنی اس روشنائی کے ساتھ جو
بظاہر تو سیاہ تھی لیکن حقیقت میں وہ بیاض تھی اس صحیفہ کے لیے۔ پھر میں نے ارادہ کیا ان فوائد کو جمع کرنے کا، اور میں نے ارادہ کیا بستہ کا تفہ جمع پر، موائد مائدہ کی جمع ہے دسترخوان، اور سومت یہ دسترخوان کے اوپر جو کپڑا پھر بچھایا جاتا ہے روٹیاں وغیرہ رکھنے کے لیے۔ تو میں نے ارادہ کیا ان دسترخوانوں کے اوپر کپڑا بچھانے کا، یعنی مزید کھانے کا کہ لوگ فکری غذا کھائیں۔ میں نے مزید اہتمام کیا کہ صرف دسترخوان ہی نہیں بچھایا بلکہ دسترخوان کے اوپر وہ رومال جو بچھایا جاتا ہے وہ بھی میں نے بچھا دیا۔ یہ کس سے بچھایا؟ من متفرقات الحواشی، جو جدا جدا حواشی میں نے حاشیے لکھے ہوئے تھے، والرقاء، رقاء اپنے کہتے ہیں مختلف چیتھڑے ٹکڑے، یعنی مختلف کاغذوں پر جو کہ میں نے لکھا ہوا تھا۔ کیوں جمع کیا؟ خوفاً علیہا، یہ مفعول لہو ہے، ان حواشی کے ضائع ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے میں نے پھر ایک جگہ ان کو جمع کر دیا۔ دامن، میں نے جمع کیا دراں حال کہ میں ملا رہا تھا ان حواشی کے ساتھ اس چیز کو جو لکھی تھی علامہ حلبی نے۔ یعنی یہ جو تنویر الابصار ہے اس کا حاشیہ، در مختار جو ہے اس کا، جس طرح یہ فتاوی شامی حاشیہ ہے اس طرح حلبی بھی حاشیہ ہے جو ابراہیم حلبی نے لکھا ہے اسی در مختار کے اوپر، اور ایسے ہی امام طحطاوی نے بھی در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ہے۔ تو میں نے اپنے حاشیہ کے اندر ان حواشی سے بھی استفادہ کیا اور ان کو بھی اس کے ساتھ ملایا۔ تو در مختار پر جو حاشیہ ہے طحطاوی وہ یہ ہے، یعنی یہ پہلی جلد ہے اس کی 4 جلدوں میں سے، تو اس سے بھی میں نے استفادہ کیا، یعنی متن اس کا اور متن فتاوی شامی کا ایک ہی ہے، یعنی حاشیہ یہ در مختار پر ہے وہ بھی در مختار پر ہے، اور ایسے ہی حاشیہ حلبی ہے، تو وہ اس سے پہلے لکھے جا چکے تھے۔ اس بنیاد پر امام شامی نے ان کے اندر جو مباحث تھیں وہ بھی اپنے حاشیہ کے اندر چیدہ چیدہ لکھیں۔ وغیرہما دامن الی ذالک ما حررہ العلامہ، تو جس کو لکھا ہے علامہ حلبی نے اور علامہ طحاوی نے اور ان دونوں کے علاوہ نے، من محشی ھذا الکتاب، محشین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کہ اس کتاب سے مراد ہے در مختار، در مختار کے جو محشی تھے 2 کا تو نام لیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مبہم طریقے سے ذکر کر دیا۔ وَرُبَمَا عَزَوْتُ مَا فِيهِمَا إِلَى كِتَابٍ آخر، کبھی میں نے ایسا کیا کہ عبارت جو ہے وہ ان کی لکھی کہ جو طحطاوی میں ہے یا حاشیہ حلبی میں ہے، لیکن عبارت لکھ کے تو میں نے جو حوالہ ذکر کیا جس کتاب کا وہ ان کے علاوہ تھی، اور اس میں چونکہ وہی عبارت اس کتاب کے اندر بھی تھی تو اس بنیاد پر میں نے ان 2 کا نام نہیں لکھا، اس تیسری کتاب کا نام لکھ دیا تاکہ لزیادت الثقات بتعدد النقل، تاکہ ایک ہی چیز کے حوالے زیادہ ہو جائیں، کہ اس کو یعنی ان کا ذکر کرنا تو ظاہر تھا، اسی چیز کو ایک تیسرے محشی نے بھی ذکر کیا ہوا تھا جو کہ
عام اتنا واضح نہیں تھا، تو یعنی اس کا ذکر کرنا واضح نہیں تھا، تو میں نے اس کا نام لکھ دیا تاکہ یہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بات سارے محشی لکھ رہے ہیں اور یہ سیکا بات ہے۔ بار بار تکرار میں نے ان دو حواشی کی وجہ سے ہی نہیں کیا، بلکہ انہی کے اندر جو بات موجود ہے، جب وہ تیسرے نے بھی لکھی تو میں نے حوالہ صرف تیسرے کا دے دیا۔ عزوتو کا مطلب ہے منسوب کرنا، کہ جس طرح کہ عبارت لکھ کے کہا جاتا ہے کہ روا ہو یا قالہ ہو، تو اس میں نے ان کا قول نام لکھے بغیر تیسرے محشی کا نام لکھ دیا۔ بتعدد نقل، یعنی میرا مقصد تھا کہ پڑھنے والا اسے زیادہ سیکا سمجھے، لا للاغراب، میں کوئی یعنی اپنے علم کی ریاکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کو زیادہ حوالے اس کے آتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ سیکا طریقے سے وہ مسئلہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے میں نے پھر یہ تیسرا یا چوتھا پانچواں حوالہ بھی ساتھ اس طرح دے دیا۔ اب آگے ان کی ایک اصطلاح ہے ففہم، تو ففہم کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ففہم سے مطلب کیا ہوگا جب میں اپنی کتاب میں حاشیہ حلبی کی کوئی بات لکھ کر کہوں گا ففہم، یا حاشیہ طہطاوی کی کوئی بات میں لکھوں گا تو لکھ کر کہوں گا ففہم، تو اس وقت میرا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی ففہم کا جو لغوی معنی ہے وہ تو واضح ہے، لیکن اصطلاح جو ان کی ہے اس کتاب کے اندر وہ انہوں نے خود مقدمہ میں بیان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان دونوں حواشی میں انہوں نے کوئی بات ایسی لکھی ہو جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، ما خلافہ الصواب وَإِذَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمَا ما خلافہ الصواب، کہ ان دونوں کے کلام میں، ان دونوں کون؟ حاشیہ حلبی اور حاشیہ طہطاوی، ان دونوں کے اندر جب واقع ہو وہ چیز کہ جس کا خلاف درست ہے، خلاف درست ہوا تو خود وہ درست نہیں ہے، یعنی یہ بھی ادب کے لحاظ سے لکھ رہے ہیں، بات ذرا واسطے کے ذریعے کر کے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جب اس کتاب میں کوئی غلطی آ جائے، کہتے ہیں کہ جس کا خلاف جو ہے وہ درست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بادشاہ نے کسی سے پوچھا کہ مسواک کی جمع کیا ہے، تو اس نے کہا ضد و محاسنے کا، یعنی ویسے تو جمع مساویق ہے، تو مساویق کا مطلب ہے تیری برائیاں، تو یہ وہ ادب سے بولنا نہیں چاہتا تھا مساویق، تو کہتا ضد و محاسنے کا، کہ تیرے محاسن کی جو ضد ہے وہ مسواک کی جمع ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی یعنی یہ واضح نہیں کہا کہ جب ان دونوں کے کلام میں کوئی غلطی آ جائے، کہتے ہیں جب ان دونوں کے کلام میں وہ چیز آ جائے کہ جس کا خلاف صحیح ہے، مطلب ہے وہ غلط ہے خود اور خلاف اس کا صحیح ہے۔ ایک تو یہ اول احسن الاہم، یا جو انہوں نے لکھا صحیح وہ بھی ہے مگر اس کا جو خلاف ہے وہ اصح ہے، جو انہوں نے لکھا وہ حسن ہے، جو اس کا خلاف ہے وہ احسن ہے۔ یہ دو باتیں جب ہوں تو میں وہاں کہہ دیتا ہوں ففہم، ففہم کہتا ہوں۔ اعتراض ولا اصرح بالاعتراض علیہما، میں واضح ان پر اعتراض نہیں کرتا کہ یار دو علیہ میں لکھوں، کیوں؟ تأدبا معہما، ان کا ادب کرتے ہوئے، یعنی یہ تأدبا مفعول لہو ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں جو انہوں نے لکھا، تو میں اس پہ اعتراض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یا تو ہے غلط یا ہے صحیح لیکن اصح نہیں ہے، تو یہ دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں یا ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، تو میں
یہ نہیں کہوں گا ہاذا مردود یا ہاذا خطا یا ہاذا غلط، بلکہ میں لکھ کے کہوں گا ففہم، تو خود بخود تم سمجھ جانا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ادب کے پیش نظر میں نے صرف ففہم پہ گزارا کیا ہے۔ تو اب یہ اگر بیان نہ کرتے یا کسی کے علم میں یہ مقدمہ کا حصہ نہ ہو اور وہ فتاوی شامی پڑھ رہا ہو